بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایات شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ سفر کی 5 شرطیں اور طاقت کا غرور۔ پہلا حصہ، والد کی دانہ نصیحت۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک پہلوان نما نوجوان نے سفر کا ارادہ کیا تو اس کے بوڑھے والد نے اسے روکتے ہوئے کہا، اے بیٹے، سفر کی مشکلات اور بھوک پیاس کا مقابلہ صرف وہ 5 قسم کے لوگ کر سکتے ہیں جن کے پاس کوئی خاص صفت ہو۔ پہلا، تاجر، جس کے پاس وافر مال و دولت ہو کہ اگر کہیں مسافرت میں کوئی پریشانی آئے تو وہ مال خرچ کر کے اپنا کام نکال لے۔ دوسرا، عالم، جس کے پاس علم کی دولت ہو، وہ جس بستی میں جائے لوگ اس کے علم اور فصاحت و بلاغت کی وجہ سے اس کی عزت کریں اور اس کی خدمت کو سعادت سمجھیں۔ تیسرا، حسین و جمیل، جس کے پاس خوبصورتی ہو، لوگ اس کے چہرے کی رونق دیکھ کر اس سے محبت کریں اور اسے اپنے پاس بٹھانا چاہیں۔ چوتھا، خوش آواز، جس کی آواز میں تاثیر ہو، جیسے بہترین نعت خواں یا قاری، اس کی آواز سن کر لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں اور اسے تحفے تحائف دیں۔ پانچواں، ہنر مند، جس کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہو کہ وہ کہیں بھی جائے تو اپنے ہنر سے رزق کما سکے۔ باپ نے کہا، اے بیٹے، جس کے پاس ان 5 میں سے کچھ نہیں، وہ سفر میں جائے گا تو ایسے ہی جیسے وہ خود اپنی موت کو آواز دے رہا ہو۔ دوسرا حصہ، نوجوان کا تکبر۔ نوجوان نے باپ کی نصیحت سنی تو ہنس کر کہنے لگا، ابا جان، آپ نے ایک چھٹی صفت کا ذکر نہیں کیا اور وہ ہے بازو کی طاقت۔ ایک طاقتور مرد اپنی ہمت سے دنیا فتح کر سکتا ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے اسے مال یا ہنر کی کیا ضرورت؟ یہ کہہ کر وہ ضد میں گھر سے باہر نکل پڑا۔ تیسرا حصہ، کشتی کا واقعہ اور سبق۔ نوجوان چلتے چلتے ایک دریا پر پہنچا جہاں ایک کشتی کھڑی تھی۔ اس نے کشتی میں سوار ہونا چاہا لیکن اس کے پاس کرایہ نہیں تھا۔ ملاح نے کرایہ مانگا تو نوجوان نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں ملاح سے بدتمیزی کی اور اسے برا بھلا کہا۔ کشتی کے مسافروں نے جب یہ دیکھا کہ یہ نوجوان بغیر کرائے کے زبردستی سوار ہونا چاہتا ہے اور بدتمیزی کر رہا ہے تو انہوں نے مل کر اسے پکڑ لیا۔ اس کی پہلوانی وہاں کام نہ آئی کیونکہ اکیلے آدمی کی طاقت ہجوم کے سامنے بے بس ہوتی ہے۔ ملاح اور مسافروں نے اسے اٹھایا اور دریا کے بیچ میں ایک ویران پتھریلے ٹیلے پر پھینک دیا اور کشتی لے کر آگے نکل گئے۔ چوتھا حصہ، بے بسی اور عاجزی۔ نوجوان سارا دن اور رات اس ویران ٹیلے پر بھوکا پیاسا پڑ رہا۔ اس کی ساری طاقت ہوا ہو گئی اور اسے اپنی موت نظر آنے لگی۔ تب اسے اپنے والد کی بات یاد آئی کہ انسان کو صرف اپنی مٹھیوں پر نہیں بلکہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں اور عاجزی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اتفاق سے وہاں سے ایک اور کشتی گزری جس کے ملاح کو اس پر رحم آ گیا اور اس نے اسے بچا لیا۔ نوجوان جب گھر واپس پہنچا تو وہ ایک بدلا ہوا انسان تھا جس نے جان لیا تھا کہ دنیا صرف طاقت سے نہیں بلکہ حکمت اور اللہ کی رضا سے چلتی ہے۔ حکایت کا نچوڑ یہ ہے کہ حضرت شیخ سعدی نے اس حکایت کے آخر میں فرماتے ہیں کہ جس کے پاس عقل اور عاجزی نہیں، اس کی طاقت اس کے اپنے لیے وبال بن جاتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب فرما دیں اور آخر میں اچھا سا کمنٹ کر دیں۔ شکریہ۔